عباده الذين اصطفى اما بعد میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر اپنا فضل اور احسان فرمایا کہ آج آپ رسمی طور پر ایک عالم دین ہو کر نکل رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری شریف کا آخری حصہ آپ نے آج مکمل کیا۔ سب سے پہلے تو میں اس مدرسے کے حضرات ذمہ داران اور اساتذہ کرام کو مبارکباد دوں گا کہ کورونا کی مہاماری کی وجہ سے جو اتنا بڑا تعلیمی نقصان ہوا کہ ملک کے تقریباً سبھی ادارے اس کی تلافی نہیں کر سکے، اور مجھے اس پر بڑی خوشی ہے کہ آپ نے آخر میں جو 2-3 مہینے ملے، ان 3 مہینوں میں کتنی محنت کی ہوگی، کتنی مشقت اٹھائی ہوگی کہ اور طلبہ عزیز بھی انتہائی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ دن رات محنت کر کے نصاب مکمل کیا اور یہ سال آپ نے بچا لیا۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کی قدردانی سے نعمت بڑھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ طلبہ عزیز خاص طور سے اس سال کے فارغ التحصیل طلباء نے جتنی محنت مشقت اٹھا کر اپنا نصاب پورا کیا اور فارغ التحصیل ہوئے، امید ہے کہ اللہ ان کا مستقبل تابناک اور روشن فرمائے گا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ دین کی خدمت لے گا، اور جہاں کہیں روشنی کی کمی انہیں نظر آئے گی وہاں کوئی چراغ جلا کر امت مسلمہ کے لیے روشنی فراہم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ آپ نے کتاب التوحید کا آخری باب، جس کا باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ جو پڑھا ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرقہ معتزلہ کہ عقیدہ کی وزن اعمال نہیں ہوگا وہ انکار کرتے ہیں، اس پر رد فرمایا ہے۔ یہ کتاب التوحید فرق باطلہ کی تردید ہی کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منعقد فرمائی ہے۔ فرق باطلہ میں ایک فرقہ معتزلہ ہے جو دین کے احکام کو صرف اپنی عقل پر پرکھتا ہے، جو بات ان کی عقل میں آتی ہے اس کو وہ مانتے ہیں، اور جو ان کی عقل میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے حدیث کتنوں ہی صحیح سند سے وارد ہوئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحیح احادیث کا وہ انکار کر دیتے ہیں، یا ایسی تعویل کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیے، نصوص کے اندر حضرات علماء بھی یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں، نصوص کے اندر تعویل کرنی پڑتی ہے، لیکن تعویل وہاں کی جائے گی جہاں تعویل کیے بغیر نص کا ظاہری معنی مراد نہ لیا جا سکے، اس کے ظاہر پر عمل کرنا دشوار ہو، ظاہر پر عمل کرنے سے کوئی اس سے بڑی خرابی اور محظور لازم آتا ہو، تب وہاں تعویل کی جائے گی۔ اور جہاں نص کو اس کے ظاہر پر محمول کر کے اس کے ظاہری معنی مراد لینا ممکن ہو اور کوئی خرابی لازم نہ آتی ہو تو وہاں تعویل نہیں کی جائے گی۔ تو یہ فرقہ معتزلہ نے وزن اعمال کے عقیدے کا انکار کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ جن نصوص میں وزن اعمال کا ذکر، چاہے قرآن کریم کی آیات ہوں، حضرت امام نے بخاری شریف میں قرآن کریم کی آیتوں کا بھی ذکر کیا، ان کا معمول ہے
کہ کسی بھی مسئلے کے لیے جو عنوان لگاتے ہیں تو اس پر دلالت کرنے والی کوئی آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں، حضرات صحابہ اور تابعین کے اقوال جو ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ذکر فرماتے ہیں، پھر صحیح سند سے متصل مرفوع حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے پیش فرماتے ہیں اور اس مسئلے کو مدلل فرماتے ہیں۔ اس میں بھی حضرت امام نے قرآن کریم کی آیت ذکر فرمائی ہے، اسی سے اس مسئلے کو ثابت کیا، پھر یہ حدیث پاک ذکر فرمائی ہے۔ اس حدیث کو حضرت امام نے 3 جگہ ذکر کیا ہے۔ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 باتیں ہیں، کلمہ کے معنی بات کے یہاں ہے، 2 باتیں ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معنویت کے اعتبار سے انتہائی ثقیل ہیں، کل میزان عمل میں، یعنی یہ ہیں تو عمل کے اعتبار سے بڑی ہلکی پھلکی نیکی، لیکن ان کے اندر وزن اتنا ہے کہ قیامت کے دن جو بندہ ان دونوں کلموں کا جو ذکر، جو باتیں، جو دونوں جملے ہیں، جو ان دونوں ذکروں کو کثرت سے پڑھتا رہے گا، بندے کے نام اعمال میں جب یہ رکھے جائیں گے تو اس کی نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا اور برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس کو جنت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو ثقیلتان فی المیزان اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی ایزی اور ہلکے پھلکے ہیں، ان کو زبان سے ادا کرنا معمولی ہر شخص کی معنی بغیر پڑھے لکھے شخص کو بھی 2-1 مرتبہ جب وہ دھیان سے سن لے تو ہر مسلمان اس کو اپنی زبان پر آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں جملے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے جامع جملے ہیں۔ ان دونوں جملوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام صفات کمال کے ساتھ متصف کیا گیا ہے، جس قدر کمال، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں کامل و مکمل ہیں، تو تمام صفات کمال کو باری تعالیٰ کے لیے ثابت کیا گیا ہے، اور ہر قسم کی نقص، عجز، کمی، کوتاہی، عیب کی باری تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے۔ تو ان 2 جملوں میں جس جامعیت کے ساتھ باری سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جامعیت کے ساتھ جو تعریف کی گئی ہے، اور اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ ہم اور آپ جو عیبوں کے مجموعہ ہیں، ہم جب تعریف کوئی کرتا ہے تو پھولے نہیں سماتے، تعریف سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جو کامل مطلق ہیں، جہاں نقص اور عیب کا تصور نہیں ہے، بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تعریف کی جائے گی تو اللہ کیوں خوش نہیں ہوں گے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ کے استاد محترم حضرات اساتذہ کرام، بلکہ ان حضرات نے مختلف ابواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور احادیث سے مسائل پر استدلال کرنے کے انوکھے نرالے انداز اور طریقے کو بار بار بتایا، سمجھایا، ہر جگہ ہے۔ چنانچہ مشہور مقولہ ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کا فقہ ان کے ان عناوین میں ہے جو انہوں نے ہر باب کا عنوان لگایا ہے۔ عنوان جو لگاتے ہیں اس کے ساتھ پھر حدیث لاتے ہیں۔ بعض دفعہ شارحین کو بڑی دشواری پیش آتی ہے کہ اس عنوان میں اور اس کے ذیل میں لائی ہوئی حدیث میں کیا مطابقت ہے اور کیا مناسبت ہے۔ بہت غور فکر کرنے کے بعد لطیف انداز سے جب غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری نے بڑی لطیف انداز سے اس مسئلے پر استدلال فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اول اور آخر دونوں میں مناسبت کا بڑا خیال فرمایا ہے۔ وہ میں آپ طلبہ عزیز سے بھی اور جملہ جتنے حاضرین ہیں سب حضرات کے سمجھنے کی ہے بات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا تصحیح نیت والی حدیث سے کہ انما الاعمال بالنیات
تمام تر اعمال کی قبولیت اللہ کے یہاں نیتوں پر منحصر ہے۔ نیت اگر ٹھیک ہے، صالح ہے تو وہ عمل مقبول ہے، اور نیت اگر فاسد ہے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو کتاب شروع کر رہے ہو، حدیث پاک پڑھ رہے ہو، نیت ابھی سے درست کر لو کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ علم دین حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھ کر اس پر عمل کروں گا تاکہ میرا اللہ راضی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ میری جانب ہو۔ تو ایک تو ابھی سے نیت درست کر لو۔ پھر پوری کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پڑھا دی۔ اب آخر میں چل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا وہ وزن اعمال کا باب قائم کیا، جہاں ایک طرف فرقہ معتزلہ کی تردید مقصود ہے، وہیں ہم کو دوبارہ متنبہ کرنا مقصود ہے کہ کتاب آپ نے مکمل کر لی، اور یاد رکھو کہ جتنے ایک ایک بات، ایک ایک عمل جو بھی تم اپنے اعضاء اور جوارح سے کرو گے، بلکہ دل سے میں بھی جو تم خیالات و تصورات کرو گے، سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اور دیکھو سارے اقوال و افعال، اقوال اور اعمال سب کل قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ اب جب وزن کیے جائیں گے، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کا برائیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یاد رکھو وزن اعمال کا وزن ہوگا، اور اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے وہی حدیث تم کو مستحضر رہنی چاہیے تصحیح نیت کی وجہ سے، تصحیح نیت والی حدیث کہ خلوص نیت، جس قدر تمہاری نیت صادق ہوگی، خالص ہوگی، رضا الہی پیش نظر ہوگا، اسی قدر تمہارے ان اعمال کے اندر وزن ہوگا۔ اور جب وزن ہوگا تو اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی کوشش کرنا، اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی کوشش کرنا، کیونکہ عمل چاہے اچھا سے اچھا ہو اور خوبصورت سے خوبصورت عمل ہو، لیکن اخلاص کی روح سے اگر خالی ہے تو وہ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ میرے دوستو، آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شہید کو بلائیں گے، اللہ اور ایک عالم کو بلائیں گے، اسی طریقے سے ایک مالدار کو بلائیں گے، اور اس سے سوال ہوگا۔ عالم سے کیا سوال ہوگا؟ عالم سے یہی تو سوال ہوگا نا کہ تمہیں علم دیا گیا تھا، تم نے اس علم کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اس علم پر عمل کیا۔ فرمایا، کہا جائے گا کہ غلط ہے، تم نے علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ تم کو کہا جائے کہ عالم بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے۔ تم نے لوگوں کی نظروں میں اچھا عالم، بڑے جانکار اور بڑے ماہر ہونا ثابت کرنے کے لیے تم نے علم حاصل کیا، سو تم کو کہا جا چکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا یہ سارا پڑھنا پڑھانا اکارت ہو جائے، ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ حدیث بطاقہ آپ نے سنی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے کا نام اعمال یعنی سارا سیاہ ہوگا، اور اس کا برائیوں کا پلہ جو ہے ہلکا ہوگا۔ وہ یقین کر بیٹھے گا کہ اب تو میرا غرق ہوا، میں تو برباد ہو گیا، جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایک پرچہ نکالیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ پرچہ، اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا کہ صدق دل سے بندے نے لا الہ الا اللہ جو پڑھا ہے، اس بطاقہ کو اس کے برائیوں، اس کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ فتاشت البطاقات، دوسری طرف جتنی برائیوں کے پلندے ہیں سب ہوا ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور یہ ایک چھوٹا سا پرچہ جس میں اخلاص کے ساتھ اس کا لا الہ الا اللہ درج کہا ہوا درج ہے، وہ پلڑا جو ہے جھک جائے گا۔ تو میرے دوستو،
چھوٹا سے چھوٹا عمل کرنے کے اعتبار سے بڑا معمولی عمل، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر وہ عمل کیا جائے گا تو اس کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور بڑا سے بڑا عمل ریاکاری اور نام و نمود کے لیے اگر کیا جائے گا تو وہ ہوا اور بیکار ہو جائے گا، اس کے اندر کوئی وزن نہیں۔ جیسے غبارہ ہوتا ہے کہ اس کو بچے پھلاتے ہیں، خوب بڑا سا لگتا ہے، بہت دیکھنے میں بہت بڑا جسم اس کا ہے، لیکن جب پھوٹتا ہے تو اس کا وجود نہیں ہوتا، وہ ایک دم کوئی ہوا ہی اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ اعمال غبارے کے مانند ہو کر ہوا میں اڑ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص، ہر عمل میں اخلاص پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میں بس دوستوں سے یہ کروں گا کہ دیکھیے، آپ نے علم دین حاصل کیا ہے، یہ قوم آپ کے سامنے بیٹھی، آپ کے پیچھے آپ کی نورانی پگڑیوں کو دیکھ رہی ہے، ہر طرف سے لوگ بہت ہی رشک اور بڑی رشک کی نظر سے اور بڑی محبت کی نظر سے آپ کی ان پگڑیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے اس مدرسے کی کاشت، اس مدرسے کی کھیتی، جو اس نے پیداوار، جو اس نے محنت سے یہ پیداوار کی ہے۔ اور یہ کیوں؟ تاکہ کل ہماری دینی ضرورت یہ ٹیم ادا کرے گی۔ ان کو آپ سے امید ہے، انہوں نے اپنا دھن، اپنی محبت مدرسے کو دی، اور مدرسے پر کی ضروریات پر توجہ دی، تاکہ اس مدرسے سے جو پروڈکشن نکلے، جو مال تیار ہو، وہ مال ہماری دینی ضرورت پوری کرے۔ میرے دوستو، علم دین ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، علم دین ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہوا ہے۔ آپ اپنی قسمت پر جس قدر ناز کریں کم ہیں، اور یاد رکھیے آپ خدائی خدمتگار اب ہیں، کیا ہیں؟ خدائی خدمتگار ہیں۔ آپ اپنی دنیا سے بے پرواہ ہو کر کہاں سے کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں سوئیں گے، اپنی دنیاوی ضرورتوں سے بے پرواہ بے نیاز ہو کر یہ جو آپ کو علم دین کی دولت ملی ہے، اس کو بندگان خدا تک، حقداروں تک پہنچانے کی پوری محنت کر کے دم لیں گے، یہ تہیہ اور یہ عزم کر کے اس چہار دیواری سے نکلیں گے۔ یاد رکھو، اللہ یعنی سرکاری خدمتگار ضائع نہیں کیا جاتا، آپ خدائی خدمتگار ہیں۔ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جب آپ اپنی دنیا سے بے فکر ہو کر، بلکہ دنیا تباہ کر کے قوم مسلم کی آخرت اور دین اور ایمان کے لیے جب اپنے آپ کو وقف کر دیں گے، تو اللہ آپ کی ضرورتوں کو غیب سے پوری فرمائیں گے۔ انہی بندگان خدا کے دلوں میں آپ کی ضرورتیں ڈالیں گے، وہ جھک مار کر آپ کی ضرورتیں لا کر آپ تک پہنچائیں گے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ڈگری ہولڈر خودکشیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین کہیں خودکشی کرتا ہوا آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ بہترین سفید سفید شاندار لباس کو پہنتے ہیں، گھر کے اندر کچھ نہیں ہے، اچھی گاڑیوں میں حضرت چلتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے بھی چلتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگوں میں، کروڑوں کی بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اللہ ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کی خدمت جب ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے تو میرے بچوں، آپ کو کہیں آپ کی ضرورتیں رکے گی نہیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، مال کی کثرت مت مانگو، برکت مانگو، اور علم دین کی خدمت میں اللہ نے برکت رکھی، علم دین کی خدمت میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ بظاہر تنخواہ بہت تھوڑی ہوگی، 3-4 ہزار ہوگی، اگر حساب لگائیں گے تو جیب خرچ کے لیے بھی کافی نہیں ہوگی، لیکن برکت اس میں اللہ ایسی دیتے ہیں کہ بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رکھ کر آپ کی بنیادی ضرورتیں رکھی جاتی ہیں، آپ کے سامنے ہوتی ہیں، اور جو کچھ ہم کو ملتا ہے بلا مانگے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے دیتے ہیں کہ ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس یقین کے ساتھ، جب ہم اسی بخاری شریف میں ہم نے یہ پڑھا ہے
کہ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، اگر تم واقعتاً اللہ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پنچھی کو اللہ رزق پہنچاتے ہیں۔ تغدو خماساً وتروح بطانا، صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو بھرا پیٹ واپس آتا ہے اور اس کا رزق اس تک پہنچتا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے علم دین کی خدمت کے لیے آپ کے بڑے جہاں آپ کو لگا دیں، آپ اپنے بڑوں سے پوچھ کر جہاں وہ آپ کے بڑے آپ کو جس جگہ خدمت کے لیے لگا دیں، اپنے طور سے طے نہ کریں کہ میں بخاری ہی پڑھاؤں گا، میں جلالین ہی پڑھاؤں گا، میں مشکات ہی پڑھاؤں گا۔ نہیں، دین کی خدمت کا جو موقع آپ کو ملے، اللہ کا انعام جان کر، اللہ کی توفیق سمجھ کر اس میں لگ جائیں، کام کرتے رہیں۔ ادو ما علیکم وصلوا اللہ حقکم، اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنی جو ضرورت پیش آئے رات کی تنہائی میں اپنے مالک سے مانگیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس مدرسے کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے۔